سوناجی انسان خدا کو اس وقت یاد کرتا ہے جب وہ کسی بڑی مصیبت میں گرا ہو، کیونکہ پہلے وہ خدا کو یاد نہیں کرتا ہے، نہ ہی وہ نمازیں پڑھتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور بالکل ایسے ہی کچھ آپ کو ڈرامہ سے تیرے کی آنے والے ایپیسوڈ کی سٹوری میں دیکھنے کو مل سکتا ہے، کیونکہ وہ میرب جو ہر وقت گھر میں اتراتی پھرتی تھی اور بار بار یہ کہتی تھی میں میرب ہوں، میں اپنا وعدہ پورا کر کے رہوں گی، میں یوں کروں گی، میں وہ کروں گی، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آنے پڑی تو جٹ سے اس نے اپنے چاروں طرف چادروں اوڑھی اور نماز پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ مرتسم کے غصے کے آگے نہیں ٹک پائے گی۔ تو اس لیے ناظرین بات کریں گے ڈرامہ سے تیرے کی آنے والی ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ ہیں ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو کر دیجیے ابھی سے سبسکرائب، اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو ناظرین مرتسم کو جب اس بات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ سب کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ میرب کا ہاتھ ہے، تو وہ ایک دم سے اس کو لگے گا 440 وولٹ کا جھٹکا، اور دوسری طرف دکھایا جائے گا میرب کی کوئی بھی ایک گھر کا فرد اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہاں کہ اس کی دلیلیں تک سننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوگا۔ حیا جو ہوتی ہے اس نے موقع پر چوکا تو لگا دیا ہے اور وہ اپنے پلان میں کسی حد تک کامیابی ہو جائے گی، لیکن دوسری طرف نہ دکھایا جائے گا مرتسم جو ہوتا ہے وہیں سے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کرے گا میرب کو، اور وہ اس بات کا احساس دلا دے گا کہ اگر وہ اس کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کی زندگی اس کے بغیر نہیں چل سکتی، کیا وہ اس کے بغیر اپنی زندگی چلا کر دکھائے گا، اور یہاں تک کہ حیا اور مرتسم کی شادی کی باتیں بھی چلنے شروع ہو جائیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین مرتسم جو ہوتا ہے جیسے وہ اپنی بہن کو لینے کے لیے جاتا ہے تو وہیں پر اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا میں جانتی تو اس وقت ملک زبیر سے تو ہار گیا ہے، تو آگے سے مرتسم جو ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اس کی آنکھوں میں بے شمار میرب کے لیے ایسے سوال ہوتے ہیں جن کا جواب وہ ابھی نہیں جاننا چاہتا، لیکن بعد میں وہ اسے ضرور جانے گا کہ آخرکار اس نے ایسا کیوں کیا جب اس کے سامنے اس کی بہن بیٹھی ہو۔ تو آگے سے یہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ میں ملک زبیر سے ہار گیا، لیکن مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ مجھے میرے اپنے ہی گھر والوں نے ہرا دیا۔ تو ناظرین میرب جو ہوتی ہے وہ ایک پل کے لیے بھی مرتسم کی جو ناراضگی ہے وہ برداشت نہیں کر پاتی ہے، تو دوسری طرف دکھایا جائے گا مرتسم جیسے اپنی گاڑی کی طرف جا رہا ہوگا تو میرب جو ہوتی ہے وہ بھاگ کر ایک بار پھر سے مرتسم کی گاڑی میں بیٹھ جائے گی کہ مرتسم جو ہوگا وہ اس کے ساتھ بات کرے گا، اس کو ڈانٹے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مرتسم جیسے ہی میرب کو اپنی گاڑی میں بیٹھا دیکھے گا وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولے گا اور میرب کو نیچے اتارے گا، اور وہ یہ کہے گا تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی، اور تم نے جو اپنی من مرضی کرنی تھی وہ تم نے کر لی، آج کے بعد تم آزاد ہو، تم جہاں جانا چاہتی ہو تم جا سکتی ہو، تم نے جس کے ساتھ شادی کرنی ہے مجھے بتا دینا، میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ناظرین جب یہ بات ہوتی ہے میرب تو میرب کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، تو دوسری طرف دکھایا جائے تو وہ سفید چادر اپنے چاروں طرف اڑے گی اور مسلح پر بیٹھ جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں اور ان کی معافی بھی اتنی آسانی سے اس کو نہیں ملے گی۔ تو دوسری طرف دکھایا جائے گا ماں بیگم جو ہوتی ہے وہ حیا کے سامنے سوال تو کھڑی کرتی ہے کہ جب تمہیں اس بات کا پتہ تھا کہ یہ سب کچھ میرب کروا رہی ہے، مریم اس گھر سے بھاگ رہی ہے ملک زبیر کے ساتھ، تو تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ آگے سے ڈبل کراس کرتی ہے ماں بیگم کو، اور یہ کہتی ہے کہ میں بتا تو دیتی لیکن آپ میری بات پر بالکل بھی یقین نہیں کرتے۔ تو وہیں پر دکھایا جائے گا حیا جو ہوتی ہے وہ ماں بیگم سے یہ کہتی ہے کہ میرب کا آپ اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کے گھر واپس بھیج دینا چاہیے۔ تو ماں بیگم جو ہوتی ہے وہ حیا کے اشاروں پر کام کرنا شروع کر دے گی، اور دوسری طرف انور جو ہوگا وہ یہ سب کچھ سن رہا ہوگا، لیکن اس کے ہاتھ باندھے ہوں گے، وہ ابھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرب نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور اب کی بار وہ اپنی بیٹی کو ڈیفیکٹ نہیں کرے گا۔ تو ناظرین ماں بیگم جو ہوتی ہے جب حیا کو یہ کہتی ہے کہ تم جاؤ اور میرب کو بلا کر لاؤ، میں ابھی اسی وقت اسے اس گھر سے باہر نکال دوں گی، تو حیا جیسے جائے گی میرب کے پاس، میرب جیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوگی، تو حیا جو ہوتی ہے وہ میرب کو اپنا سارا پلان بناتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم اس بات کے بارے میں بالکل بھی کچھ نہیں پتا تھا، لیکن جیسے وہ اس کو اے سے لے کر زیڈ تک اپنے پلان کے بارے میں بتاتی ہے تب جا کر میرب کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے کہاں پر اور کس جگہ پر حیا سے مار کھائی۔ تو ناظرین وہ کھینچتی ہوئی جیسے لے کر آئے گی ماں بیگم کے پاس، تو ماں بیگم جو ہوتی ہے وہ اس کو یہ کہتی ہے کہ تم فوراً اور ابھی کے ابھی اس گھر سے چلی جاؤ، کیونکہ مرتسم کے آنے سے پہلے میں تم اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی، اور انور جو ہوگا وہ فی الوقت اپنی بیٹی کی سائڈ لے گا، ماں بیگم کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ مرتسم خان کو آنے دیں، وہی فیصلہ کرے گا۔ تو ماں بیگم انور سے یہ کہتی ہے کہ اب کی بار میں تمہاری کوئی بات نہیں سننے والی۔ تو دوسری طرف دکھایا جائے گا مرتسم خان جو ہوتا ہے جیسے وہ اس کے فارم ہاؤس پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کو زمینوں کے کاغذات دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مریم کہاں ہے، تو واقع سے یہ کہتا ہے کہ ابھی اتنی جلدی کیا ہے، اور جیسے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بہن کے ساتھ نکاح کروں گا تب جا کے تمہیں پتا چلے گا کہ بے عزتی کیا ہوتی ہے۔ مرتسم خان جو ہوتا ہے ایک دم سے غصے میں آ جائے گا، لیکن اس وقت مرتسم خان جو ہے وہ اس کے سامنے ڈھیلا پڑا ہوا ہے، تو اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، اور
ملک زبیر کے جو آدمی ہوتے ہیں وہ مرتضی خان کو چاروں طرف گھیر لیں گے۔ تو ناظرین ملک زبیر جو ہوتا ہے وہ مریم کو اس کے بھائی کے ساتھ تو جانے کی اجازت تو دے دے گا، لیکن ساتھ میں وہ یہ کہتا ہے کہ مرتضی خان آج کے بعد جب تم کبھی گاؤں میں آؤ گے تو میرے سامنے اپنی نظریں جھکا کے رکھنا ہے، کیونکہ تمہارا بہت بڑا اور قیمتی راز میرے پاس ہے۔ کیونکہ اگر میں نے گاؤں والوں کو یہ بات بتا دی کہ میں نے مرتضی خان کی بہن کو اغوا کیا تھا، اس کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا تھا، تو تب جا کے ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ وہ مرتضی خان جو بڑی بڑی پنچایتوں کے فیصلے کیا کرتا تھا، اب کی بار اس کو کیا ہوا جب اس کی بہن کے اوپر بات آن پڑی۔ تو ناظرین مرتضی خان جو ہوتا ہے وہ فی الوقت اپنے غصے کو قابو میں کرتا ہے۔ جیسے مرتضی اپنی بہن کو لے کر وہاں سے روانہ ہونے لگتا ہے تو ملک زبیر جو ہوتا ہے وہ مرتضی سے یہ کہتا ہے اپنی بیوی میرب کو میری طرف سے تھینک یو کہنا، کیونکہ جو اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس نے اس کو پورا کر دیا۔ تو ناظرین جیسے وہ پوچھنے لگتا ہے کہ وہ کون سا وعدہ ہے تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں وعدہ، کیونکہ میرب نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ مریم کو میرے ساتھ بگائے گی، اور فیدری اس نے وہ اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو ناظرین مرتضی جو ہوتا ہے اس کے دل میں میرب کے لیے اور زیادہ غصہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرب جو ہے وہ ملک زبیر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور اس کو اس بات کے بارے میں پتا تھا، اور اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا۔ جب مرتضی اپنی بہن سے اس سچائی کے بارے میں پتا کرے گا تب جا کے اس کو احساس ہوگا کہ میرب کو اس پوری ڈرامے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں پتا تھا۔